بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، آج ہم جس حدیث کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور دوسرا گناہ کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شام کے رہنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں 1 سال تک رہا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور میرے بھائی، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ یہ انسان کا 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح کی خیر کا معاملہ کریں اور ہر طرح کی اپنی شر سے ان کو محفوظ رکھیں۔ میرے بھائی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے پسند کریں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اسی طریقے سے چغلی، غیبت اور ان چیزوں سے ان کو محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ جانوروں تک بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ اور دوسرا اخلاق جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ میں ہے، رب کے ساتھ ہمارے اخلاق کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ہر حکم کو مانیں اور ہر منع کردہ چیز سے ہم باز آ جائیں، ہر طرح کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں۔ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ گناہ کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گناہ کی پہچان کی 2 علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی، فرمایا والإثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے۔ میرے بھائی، جو دل کے اندر شبہ پیدا کر دے، جو دل کے اندر شک پیدا کر دے، جو چیز آپ کے کرنے کے بعد دل پریشان ہو جائے، دل کے اندر کھٹکے، تو یہ سمجھیں کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ مسند احمد کے اندر اسی حدیث کے ہم معنی ایک صحیح سند سے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جو انسان کے نفس کو سکون دیتی ہے اور دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہے جو انسان کے نفس کو بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما رأى المؤمنون مسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے ہاں اچھا ہے اللہ کے ہاں بھی وہی اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا دیکھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ میرے بھائی، بدی کی، برائی اور گناہ کی پہچان میں انسان کا مومن ہونا بہت ضروری ہے کہ مومن شخص ہی اسی کا دل ہی کھٹکے گا، اسی کا دل ہی پریشان ہوگا برائی پہ۔ اسی لیے تو ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرۃ حسنۃ، جس کو اس کی نیکی اچھی لگے اور اس کی برائی اس کو بری لگے، فذالکم المؤمن، یہی مومن ہے حقیقت میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ، ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، لیکن اصل میں انسان کو ایمان اور اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا فطرت جو ہے وہ بھی چینج کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے انہیں سکون رہتا ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہو مرضی کرتے رہو، جب حیا نہیں تو پھر جو چاہو مرضی کرو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے، یعنی جب تک انسان کے اندر حیا، ایمان رہتا ہے تو اس کا دل، اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم گناہ کی طرف جا رہے ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائی، دین کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو چیز شک میں نہیں ڈالتی ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ۔ اسی لیے تو دین کے اندر کہا گیا ہے حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر انسان ان سے بچ جائے تو وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے حتی یدع ما حاک فی الصدر،
حتیٰ کہ جو بندے کے سینے میں، جو دل میں کھٹکتا ہے، جب تک اس کو بندہ چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ لہذا ہر شک والی چیز کو چھوڑ دینا یہ اصل نیکی ہے، اور بندے کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے جس چیز کے متعلق، اس کو گناہ کہنا چاہیے۔ گناہ کی دوسری نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، آپ کو یہ پریشانی لاحق ہو جائے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب یہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا کسی کام کرتے ہوئے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو یہ بھی میرے بھائی کسی چیز اس کام کے گناہ ہونے کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ لہذا اسلاف میں اس طرح کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر یہ قرض کا وبال آ گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو کہا تھا یا مفلس، تو مفلس ہے، تو فقیر ہے، تو تنگ دست ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے اس بندے کو یہ جملے کہے تھے جس کی وجہ سے میرے اوپر قرض اترا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑے محدث اور امام فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کے گناہ کم تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انسان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال میں بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، جو لوگ گناہ کی کمائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فرمایا ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کی حدیث کا خلاصہ کہ نیکی وہ حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ اس کی دو علامتیں ہیں، یا تو وہ کرتے ہوئے انسان کا دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہو کہ کہیں دوسرے کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔